لعنت تمہاری دنیا کے اندر. یاد رکھنا جو میں بتا رہا ہوں میری بات کہیں پہ لکھ، میری بات قرآن لکھا ہوا ہے، مجھے کیا لکھنا ہے. لیکن بہرحال میں موجود ہوں یہاں پہ جب تک دنیا میں، میری گردن آ کے دبا دینا کہ میں نے کیکڑ بویا تھا اور نکل گیا اس کے اندر جو، میں نے خرابی کی تھی اور نکل گیا اس میں سے اچھا. نہیں نکل سکتا. بٹ بیٹا اب یہ باتیں تو ہماری آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں، واقعی میں یار کر تو رہے ہیں غلط اور رزلٹ ہم اچھا جا رہے ہیں. ایک آدمی آئے میرے پاس بے چین، بڑی بے چینی، حضرت جان پریشان. پوچھا گیا تو بھائی حرام کما رہے ہیں تو حرام کمائیں گے تو بے چینی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ارے حضرت بڑی پریشانی، یہ پریشانی. ارے پریشانی سب پوچھا گیا تو بھائی پتہ چلا کہ صاحب ساری زندگی جو ہے بچوں کو حرام کھلایا تو بے چینی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہوگی تو کیا آئے گا؟ اب یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، ہم دھوکے میں آ گئے. دیکھو ابھی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ ایک ایسی زبردست طاقت والا ہے کہ جو آپ کو گلزار ابراہیم بنا دیتا ہے، تو جن کا گزر گیا وقت وہ بھی مایوس نہیں ہے. لیکن بات عرض کر رہا ہوں اس طریقے سے کرنا پڑے گا. طریقے کے بغیر نہ جو بنتا ہے نہ آم بنتا ہے. اور ان سب چیزوں کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، ایک ہی کار فرمائی ہے. وہ کیا ہے کہ یہ چیز خود بخود چیزیں نہ شد. کوئی چیز خود بخود بنی ہے؟ خود بخود تو کچھ نہیں. مجھے ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے میڈیکل جانا پڑتا ہے، کاروبار کے لیے مجھے کاروباری جگہوں پہ جانا پڑتا ہے، اس کے ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں. تو یہ چیز خود بخود چیزیں نہ شد. ایچ آہن خنجرے تیگے نہ شد. کبھی دیکھا ہے لوہا خنجر بن گیا؟ صاحب کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی بنانے والا ہوگا، اس لوہے کو خنجر بنانے والا ہوتا ہے. یہ مولانا روم بتا رہے ہیں. ایچ آہن خنجرے تیغے نہ شد، ایچ الواہی نہ شد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نہ شد. کبھی دیکھا ہے کسی حلوائی کو وہ حلوائی خود بخود بن گیا؟ نہیں صاحب، بنا کے صحبت میں رہا، اس سے سیکھا، تب جا کے وہ حلوائی بنا. اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. آج جو دنیا میں مولانا روم کا ڈنکا بجا ہوا ہے وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں، دیکھو غلط فہمی مت رہنا. مولوی جو بنا ہے مولانا روم اس پوری دنیا کا اس وقت مولوی ہے. تا غلام شمس تبریز نہ شد. جب تک شمس و تبریز کی صحبت میں نہیں رہا اس سے پہلے یہ بن نہیں سکتا، ورنہ ہزاروں مولوی ہے. مولوی کمی ہے کیا؟ لیکن جب شمس و تبریز کی صحبت میں رہا تو آج پوری دنیا کا مولوی بن گیا. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی کوئی بنانے والا، کسی بنا، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے. اصل میں ہمیں بننا ہے اللہ والا. اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے اللہ والا بننا ہے. ہم بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی جو ہے اللہ معاف کرے کارپینٹر بن رہا ہے، کوئی جو ہے تو جو خود بن رہے ہو دیکھ لو، اس کے لیے تن من دھن لگا دیا. ماں بھی لگی ہوئی ہے، باپ بھی لگا ہوا ہے، ساری دولت لگائی ہوئی ہے. ارے صاحب یہاں سے لندن بھیجنا پڑھنے کے لیے بچوں کو کم از کم 30-40 لاکھ روپے خرچہ ہے. کوئی بات نہیں بیٹا، میں ہوں نا، فکر کیوں کر رہا ہے؟ 40 لاکھ روپے میں گھر بھیج دوں گا. لیکن تو اپنی تعلیم کو جو ہے، یہ باتیں سننے میں آتی نہیں آتی، کس لیے اس دنیا کو حاصل کرنے کی. لیکن کیا یہ بات بتائی جائے کہ یار اللہ بننے کے لیے بھیجا ہے تو اپنا تن من دھن اس دنیا کو بنانے میں لگا رہے ہو. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ لعنت بھیجتا ہے. لعنت میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ دور ہو گیا ہے، رزق کو دور کر دیا ہے. نہ بیوی پاس، سالوں جوانی پوری گزر گئی لیکن بیوی سے ملاقات نہیں رہتی. 2 سال، 3 سال، 4 سال. بچے کو تربیت و صحبت نہیں دے پائے. بچے کی پرورش جو باپ کر سکتا ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ لعنت نہیں ہے؟ بظاہر پیسہ مل گیا، پیسہ کیا کرے گا؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہی دل سوزی سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی لعنت سے بچو. اللہ کی لعنت بڑی خطرناک ہے. اللہ بڑا خطرناک بدلہ لینے والا ہے. اللہ بڑا خطرناک معاملات کرتا ہے. اگر پھنس گئے تو میں نے کہا نا، پھر باپ چلاؤ گے، نہیں صحیح ہوگا. پھر تمہارے سمجھ میں آنے سے دیر ہو گئی. اس لیے عرض کر رہا ہوں بھائی، کرنا کا نسخہ بہت آسان ہے. دیکھو میں عرض کر رہا ہوں بہت آسان ہے، اور میں بار بار مشاہدے سے کہہ رہا ہوں دیکھو بہت آسان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں ہیں جو میں آخر میں آ کر سب کو ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں. وہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ سے مانگنا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟
جو میں نے پہلے کہا کہ بھائی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھے رزق دیجیے، میرے لیے آسانی فرمائیے، مجھے دنیا کی حسنات بھی دیجیے اور آخرت کی حسنات بھی دیجیے. لیکن یہ جو لعنت تم نے اختیار کر لی کہ یا اللہ مجھے رزق دے دیجیے، مجھے مال دے لیجیے، مجھے اولاد دے دیجیے، مجھے ہر آدمی یہ مانگ رہا ہے، آخرت کوئی نہیں مانگ رہا. اللہ سے کوئی اللہ کی حسنات نہیں مانگ رہا. بھائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا دیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. دیکھو دنیا کی حسنات مانگو، اولاد ہوگی اگر حسن ہوگی کیا بات ہوگا، مال ہوگا لیکن تمہارے لیے باعث برکت ہوگا، بیوی ہوگی تمہارے لیے باعث رحمت ہوگی، اسی طرح ہر چیز ہوگی وہ اللہ تعالیٰ تمہارے تابع کر دے گا. ورنہ میں عرض کر رہا ہوں دیکھ لو اپنے اپنے گھربانوں میں، اور جو ابھی اس دلدل میں نہیں پھنسے ہیں بس کے دیکھ لینا، باپ چلاؤ گے حضرت میں تو کر لیتا ہوں بیوی نہیں مانتی، حضرت میں تو کر لیتا ہوں اولاد نہیں مانتی. ایسے ہی ہے. اس لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے 2 رکعت نماز. دیکھو 2 رکعت نماز نفل اللہ سے حاجت، یا اللہ میں آیا ہوں دنیا میں، یا اللہ آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ تیری بندگی کے لیے مجھے تو نے بلایا ہے، لیکن میں بندگی کر نہیں پا رہا، میں تو لعنت پہ گرفتار ہو گیا ہے. صاف کہو یا اللہ میں تو پھنس گیا، میں تو دنیا کے فریم میں آ گیا، اب میں کیا کروں؟ لیکن آپ قادر مطلق ہیں، یا اللہ مجھے میری حاجت میری پوری کریں، مجھے دنیا کی جو ہے وہ اس لعنت سے نکال کر مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائیں. سمپل ہے. 2 رکعت نماز نفل اس نیت سے پڑھ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہاں بھی پڑھ لو. اس کے بعد جب یہ چیز تمہاری قبول ہوگی، سن لو جو بتا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جیسے شمس و تبریز کو بھیجا مولانا روم کے پاس، یہ اللہ کا کام ہے تمہارا کام نہیں ہے، رزق کا دینا اللہ کا کام ہے تمہارا کام نہیں ہے. وہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے، وہ کہتا تھا تمہارے بہن میں گمار بھی، ہم تو گما کر رہے تھے کاروبار سے آئے گا، ارے کاروبار سے نہیں آئی تو اولاد نے دینا شروع کر دیا، ارے اولاد ایسی فرما بردار ہو گئی، رزق کی فراوانی ہو گئی ہے. اور بھی کتنے مواقع ذرائع ہیں. میں 50 لاکھ روپے کماتا، اللہ معاف کرے کوئی ایسی بیماری مبتلا ہو جاتا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ لعنت مبتلا ہو گیا. اللہ نے قصہ بیماری سے بچا لیا، پریشانی سے بچا لیا. تو کیا ہے؟ صحبت، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین. اے ایمان، اگر ایمان بچانا چاہ رہے ہو، اس بات کو تم بچانا چاہ رہے ہو تو کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاؤ. یہ صحبت تمہیں بنائے گی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ چیز خود بخود نہیں بنے گی، یہ صحبت بنائے گی، کیونکہ صحبت ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سفید لباسوں میں ہیں، ٹوپیاں ہم نے بزرگوں کی اہل معرفت کی پہنی ہوئی ہے. کیوں پہن لی؟ کس نے پہنائی؟ یہ وہی اللہ نے. کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ پہنا ہوا میں نہیں پہنا، کیا مطلب یہ اچھا ہے یا میں اچھا، دو میں سے کہنا. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی اچھا میں بھی اچھا، ہاں مجھ سے اچھا یہ ہے تو میں تو اچھے کی پیروی کروں گا نا، یہ برے کی کروں گا. ہاں ٹھیک ہے میری خرابی ہے، لیکن مجھے آئینہ نظر آتا ہے، ورنہ غالب کی طرح زندگی بھر اسی میں گزر جائے گی کہ زندگی بھر غالب یہی بھول کرتا رہا ہے، گرد چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتا رہا. تو دھول جو ہے وہ ہمارے اندر، اگر تم خدا کی قسم میں کھا رہا ہوں عزت چاہ رہی ہے، حاکمیت، تو تمہیں یہ صحبت بنائے گی. اور اسی صحبت کے جا کے دیکھو، اسی مسجد میں چیلنج کر رہا ہوں، جا کے دیکھو، اور وہ سب میں یہی لوگ نظر آتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کبھی کبھار اگر پیچھے ہو گئے تو، لیکن آپ یقین کریں صبح تہجد فجر سے لے کر عشاء تک جائیں گے تو اول سب میں یہی ٹوپی اور یہی لباس والے آپ کو اول کون بھیج رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ میں کر رہا ہوں؟ کر سکتا ہوں کسی کے پاس طاقت ہے؟ نہیں صاحب، یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں، جب یہ چیزیں بننی شروع ہوتی ہیں